الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله۔ آپ کو معلوم ہے دو چیزیں ہیں، ایک ہے سود، ایک ہے رشوت۔ ایک ہے سود، ایک ہے رشوت۔ اتنا خطرناک ہمارے ماحول میں پھیلا ہوا ہے جس کا احساس نہ ہمیں ہے نہ آپ کو ہے۔ اس میں جانکار لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں، اس میں دیندار لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں، اس میں نمازی صاحب بھی پھنسے ہوئے ہیں، اس میں حاجی صاحب بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ اتنا خطرناک چیز ہے اور اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے پورے قرآن میں، کہیں کسی گناہ پر اتنی بڑی سخت وعید نہیں کی جتنی خطرناک وعید اس سود پر لگائی۔ اللہ کہتا ہے تم سود سے باز آ جاؤ۔ اگر تم سود سے باز نہیں آئے تو میرے ساتھ اور میرے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا کرنے کے لیے؟ جنگ کرنے کی۔ بتاؤ کتنا خطرناک گناہ ہے۔ تم سود سے باز آ جاؤ ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ میرے اور میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 درجات ہیں۔ کتنے درجات ہیں بھائی؟ میرے نبی فرما رہے ہیں 70 درجات ہیں۔ کان کھول کر سن لو، 70 درجات۔ اور اس کا سب سے ادنا، سب سے چھوٹا جو درجہ ہے کہ سود کھانے والا ایسا ہے جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں جتنے بیٹھے ہو ماں کے ساتھ زنا کرنا کون پسند کرے گا؟ سود کھانے والا ایسا ہے جس طرح اس نے اپنی ماں سے زنا کیا۔ مسند احمد میں ایک حدیث روایت کی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کا 1 درہم کھانے والا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ ہم زنا کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، شراب پینے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، سور کھانے کو بہت حرام سمجھتے ہیں، شراب پینے کو حرام سمجھتے ہیں، گانا سننا، فلم دیکھنا بہت اللہ والے اس کو روک دیتے ہیں۔ لیکن وہی اللہ والا اس سود کے معاملے میں بہت کچے ہیں۔ بتائیں اپنے گریبان میں جھانک کر، یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سود سے کون کون بچا ہوا ہے؟ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟
تمہاری طاقت ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرو. سود اتنا خطرناک ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے میں بتا ہی نہیں سکتا. بینک میں رکھ کر سود کھا رہے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں. احساس بھی نہیں. ایک صاحب کی ہمارے محتمیم صاحب کے پاس کال آئی, میں گاڑی میں ساتھ میں تھا. ہمارے محتمیم صاحب مفتی محمد جمال صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے اس نے کہا کچھ پیسے دینے کے لینے کا معاملہ ہوا تو میں قریب میں بیٹھا ہوا تھا. وہ فون رکھنے کے بعد مجھے بتلائے کہ یہ شخص تقریباً 2-3 سال سے ایک ادارے کو 1000 روپیہ ماہانہ دے رہا ہے, وہ بھی سود کے پیسے سے, اور اس کا علم بھی نہیں ہے اسے کہ یہ حرام پیسہ ہے. ماہانہ دے رہا ہے, سامنے والے کو بتا رہا کہ میں ماہانہ دے رہا ہوں پیسہ 1000 روپیہ آپ کے ادارے کو, آپ کے مدرسے کو, اور اس کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ وہ پیسہ حرام کا ہے. حرام کا. بڑا ایجوکیٹڈ آدمی ہے دنیا داری کے اعتبار سے, بڑا مالدار شخص, یہ افسوس کی بات نہیں ہے. بعض لوگ بڑے اطمینان سے کچھ فکس ڈپوزٹ کرنے کے بعد گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ماہانہ سود کا پیسہ آ رہا ہے اور بڑے فخر سے گھر چلا رہے ہیں, کھا رہے ہیں. کوئی احساس نہیں ہے. حرام کے پیسے سے ان کا گاڑی چل رہا. میرے محترم بزرگوں, نوجوانوں, بہت خطرناک چیز ہے. اللہ کے رسول حضور سید کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز کے بعد صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر کہتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے, کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے. صحابہ کبھی کبھی عرض کرتے میں نے فلاں خواب دیکھا, میں نے فلاں خواب دیکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بتاتے. یہ معمول تھا میرے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, اللہ کے رسول اسی طرح صحابہ سے عرض کیا, وہ میرے صحابہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل رات میں نے ایک خواب دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جبرائیل اور ایک فرشتہ میرے ساتھ میں آیا اور مجھے لے کر کہیں گیا. وہ جہنم کا منظر تھا. میں دیکھتا ہوں ایک شخص کھڑا ہے اور ایک سریا ہے جو آگ میں تپا ہوا ہے, جلا ہوا ہے, لال انگارہ پھینک رہا ہے. وہ سریا اس کے زبان کے اندر سے منہ کے اندر داخل کیا جاتا ہے, پیچھے سے نکل جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا, جبرائیل یہ کون شخص ہے؟ جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آگے چلیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک فرشتہ ہے جو بڑا سا پتھر اٹھا رکھا ہے, اس کے سر پر مارتا ہے اور وہ پتھر چھٹک کر کہیں دور چلا جاتا ہے. اور یہ اس انسان کا جو سر ہے بالکل اس کے مغز, اس کے دماغ کے ہر پرزے الگ الگ ہو جاتے ہیں. پھر وہ فرشتہ وہ پتھر لانے جاتا ہے, تب تک آتے ہوئے اس کا سر پھر دوبارہ سے صحیح درست ہو جاتا ہے, پھر مارتا رہتا ہے. اسی طرح وہ عذاب میں مبتلا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا, جبرائیل ایک کون شخص ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول آگے بڑھیے. اللہ کے رسول آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں ایک بڑا سا تندور ہے, نیچے بہت گہرا ہے, اوپر اس کا منہ جو ہے وہ تھوڑا کم ہے, پتلا ہے, نیچے بہت گہرائی ہے, اور اس میں ننگے مرد ننگی عورتیں پڑی ہوئی ہیں. جب وہ آگ آتا ہے وہ آگ نکال کر اوپر پہنچا دیتا ہے, پھر وہ آگ جب کمتا ہے تو یہ لوگ نیچے چلے جاتے ہیں. اس عذاب میں مبتلا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے کہتے ہیں, جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول آگے بڑھیے.
اللہ کے رسول آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک نہر ہے اور وہ نہر خون سے بھرا ہوا ہے، وہ نہر ہی خون کا ہے، خون کا نہر میں ایک شخص ہے جو کنارے آنے کا کوشش کر رہا ہے۔ جیسے ہی کنارہ پہنچنے والا ہوتا ہے، ایک فرشتہ بڑا سا پتھر اٹھاتا ہے، اس کے منہ پر مارتا ہے اور پھر سے دور چلا جاتا ہے۔ مستقل وہی عذاب اسے لگا ہوا ہے، پھر کنارے آنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ فرشتہ مارتا ہے پتھر، وہ دور چلا جاتا ہے۔ میرا محترم بزرگوں، نوجوانوں، جبرائیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے چاروں کے جو عذاب چل رہے تھے اللہ کے رسول نے دیکھا تھا، تماموں کی تفصیل بیان کی۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے جو پہلی بار دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے منہ پر گرم گرم سریا بھرا جا رہا ہے اور پیچھے سے نکل جا رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں کھلے عام جھوٹ بولتا تھا اور لوگ بڑا تعریف کرتے تھے کہ اس سے اچھا بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے، اس کی جھوٹ کی بھی تعریف ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ شخص ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے سر پر پتھر مارا جاتا اور اس کا سر جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ادھر ادھر اس کا مغز نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں قرآن تو پڑھا لیکن اس کی تلاوت نہیں کی، اس کے مطابق اس نے زندگی نہیں گزاری، قرآن پر عمل نہیں کیا، یہ اس کا عذاب ہے۔ تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا جو تندور میں ننگے مرد ننگی عورتیں پڑی ہوئی ہیں، آنکھ کے اڑنے سے اوپر آ جاتے ہیں، آنکھ نیچے جاتی ہے اور نیچے چلے جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے زانی مرد اور زانی عورت ہیں جنہوں نے دنیا میں زنا کیا، یہ ان کا عذاب ہے۔ چوتھے والا شخص جو خون کے نہر میں ڈوبا ہوا ہے، کنارے آنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتہ پتھر مارتا پھر سے دور چلا جاتا ہے، اس کے متعلق حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں کھلے عام سود کھایا، بہت پیسے بنائے، خوب پیسہ کمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کی علامت بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا لوگ شراب پئیں گے نام بدل کر، لوگ شراب پئیں گے نام بدل دیں گے۔ ابھی جیسے رشوت لیتے ہیں، نہیں لیتے، کیا کہہ کے لیتے؟ چائے پانی کے لیے رشوت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ چائے پانی کے لیے، نام بدل گیا، وہ اب رشوت نہیں رہا، سود لیتے ہیں نفع سمجھ کر، پروفٹ ہے یہ میرا۔ کیا پروفٹ ہے؟ کیا پروفٹ تم کما رہے ہو؟ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، تم نے اس پر محنت کی ہے۔ دو گناہ ہیں جو ہمارے قوم میں بالکل ناسور بن چکے ہیں، اور یاد رکھو اگر یہ نہیں کہ اگر کوئی دوسرا اس سے بچا ہوا ہے تو بچ جائے گا، دوسرا ملوث ہے تو وہی برباد ہوگا، نہیں نہیں، یہ دو گناہ ایسے ہیں جو پورے قوم کو تباہ کر دیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمان کہیں ذلیل ہو رہا ہے اسی طرح کے حرام کھا کھا کر، سود کا پیسے سے کاروبار چلائے گا، سود کا پیسہ، حرام کا پیسہ لے کر آ کر دکان میں لگا کر بڑا سا دکان کھول دیا، پھر آ کے مولوی صاحب کے پاس مولانا 5000 لیجئے میرے دکان کے لیے دعا کر دیجئے۔ اب مولانا صاحب دعا کر رہے ہیں، دکان ترقی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اس نے حرام کا پیسہ استعمال کیا ہے۔ اس کی بیوی نافرمان ہوگی، اس کی اولاد نافرمان ہوں گے۔ یاد رکھو سود اور رشوت کے پیسے سے کھانے والے لوگ، ان کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، ان کی بیوی نافرمان ہوتی ہے، ان کا نسل ختم ہو جاتا ہے، نسل خراب ہو جاتا ہے۔ تم جو کما کر لا رہے ہو پہلے سوچو
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب الحلال واجب علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ حلال تلاش کرے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو لقمہ تمہارے پیٹ کے اندر جا رہا ہے وہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. رشوت لینے سے پہلے سوچو یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. افسوس کے ساتھ یہ واقعہ میں بیان کرنا پر مجبور ہو رہا ہوں کہ کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے. میرے والد صاحب کے ایک دوست ہیں. میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کا کوئی چاہنے والا، ان سے بات کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا ان کا کوئی دوست مجھے ملتا ہے تو میں بڑا خوش ہو جاتا ہوں، کیونکہ وہ جب بات کرتا ہے تو میرے باپ کے بارے میں بات کرتا ہے کہ نہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. تو انہوں نے فون سے بات کی کہ آپ کا معاملہ فون سے حل ہو جائے گا. میں کہا نہیں مجھے آپ سے ملنا ہے. جب میں ان سے ملنے گیا ان کے میری گفتگو ہونے لگی. کچھ دیر کے بعد انہیں کچھ بات سنائی انہوں نے، حالانکہ اس بات کو کھلے عام یا بالکل نام لے کر تو نہیں کہہ سکتا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے وہ جو باتیں بتا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ کوئی سا بھی لے لو، اب سمجھ لو، کیونکہ میں بتا نہیں سکتا، بتاؤں گا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. کوئی ایک اسٹیٹ سمجھ لو، کوئی ایک صوبہ، جیسے مہاراشٹر ہے، بنگال ہے، دوسرا اسٹیٹ ہے، کوئی بھی ایک اسٹیٹ سمجھ لو. ایک اسٹیٹ میں باضابطہ طور پر کچھ سالوں پہلے کچھ لوگوں کو نوکریاں دی گئی، سرکاری نوکری. وہ بتا رہے تھے کہ میرے پاس اس وقت آپشن تھا، تمام کاغذات میرے ہاتھ میں تھے، میں چاہتا تو خود نوکری کر لیتا. میرا باپ مولوی تھا، میری تربیت ایک اچھے گھر میں ہوئی ہے، اس لیے میرا دل گوارا نہیں کیا کہ جس عہدے کا میں حقدار نہیں ہوں اس عہدے پر فائز ہو جاؤں. انہوں نے بتلایا کہ سرکاری نوکریاں کئی سالوں تک ان لوگوں کو دی گئی جو اس کے حقدار نہیں تھے، اور اس میں ملوث جو یہ کرا رہے تھے وہ کوئی جاہل نہیں تھا، کوئی جاہل نہیں تھا، عالم تھے، عالم تھے، عالم مولوی. معلوم ہے کس وجہ سے؟ رشوت کی وجہ سے. اور وہ مجھے گنا رہے تھے کون کون لوگ ہیں، اور ان کی تباہی بھی بتا رہے تھے کہ دیکھو وہ لوگ اس طرح پریشان ہو رہے ہیں، اس طرح پریشان ہو رہے ہیں، ان کے گھر میں یہ مصیبت چل رہی ہے. میں ان کو اشارتاً کہتا بھی ہوں کہ حضرت یہ اس چیز کا معاملہ ہے جو تم نے لیا تھا. اب بتاؤ رشوت لینے سے نقصان کیا ہے؟ نقصان کیا ہوا وہاں پر کہ جو اصل حقدار تھے، جو ایگزام دے کر پاس کیے تھے، اصل میں انہیں نوکری نہیں ملی. نوکری کسے ملی؟ جسے نام لکھنا نہیں آتا، پیسہ لے کر نوکری دے دی گئی. نقصان کس کا ہوا؟ تم سمجھ نہیں پائے. پورے قوم کا نقصان ہوا، کیونکہ وہ جہاں بیٹھے گا جس عہدے پر، اس کی ماتحت میں جو بچے آئیں گے وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے اور آپ کے بچے ہیں جو وہاں پہنچیں گے. اور اس عہدے میں فائز والا وہ تو جاہل ہے، اسے تو معلوم بھی نہیں، وہ پڑھائے گا کیا؟ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی بعض لوگوں کو اشارتاً. اور آپ جائزہ لے لیجئے، جو اس عہدے پر فائز ہیں تقریباً کا عالم یہ ہے کہ انہیں پڑھنا نہیں آتا نہ لکھنے آتا ہے. خدا نہ خواستہ صحیح ڈھنگ سے سروے کر دیا جائے 99% نوکری سے خارج ہو جائیں گے. نقصان تم سوچتے اس کا اپنا ہوا. رشوت دینے والے پر اللہ کے رسول کی لعنت، رشوت لینے والے پر بھی اللہ کے رسول کی لعنت. دینے والا لینے والا دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے.
اور وہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ صرف اس کا نہیں ہوتا ہے، پورے قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، رشوت لینے والا ظالم ہے۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ رشوت لینے والا ظالم ہے، ظالم۔ تم کیا سوچتے ہو جو ظلم کرتا وہی ظالم ہے؟ یہ بھی ظالم ہے، کیونکہ جب وہ رشوت لیتا ہے پھر فیصلہ بدل دیتا ہے۔ رشوت لینے کے بعد کیا کرتا بھائی؟ حقدار کو وہ چیز نہیں پہنچاتا۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز جب بادشاہ وقت تھے، اس وقت ایک آدمی تحفہ لے کر آیا، حضرت پوچھنے لگے کہ یہ تحفہ ہے یا رشوت ہے؟ وہ کہتا کہ حضرت یہ تحفہ ہے۔ حضرت کہتے ہیں میں حکومت میں بیٹھا ہوں، تحفہ نہیں لوں گا۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ رشوت لینے والا کبھی عدل و انصاف سے کام نہیں کر سکتا، کبھی حقدار کو حق نہیں پہنچا سکتا، اور اس کا نقصان پورا قوم جھیلتا ہے۔ صرف وہ اکیلا نہیں جھیلتا، پورا قوم جھیلتا ہے۔ ہمارے بچے آج ناقابل ہوں گے صرف ان کی بنیاد پر جس آدمی نے رشوت لے لی، بس بات ختم ہے۔ اس نے رشوت وقتی طور پر لیا، مال بنا لیا، اس نے نقصان پورے قوم کو پہنچایا، اپنے بھی برباد ہو گیا رشوت کھا کر۔ رشوت کھانے والے کو دیکھو، آج نے کل وقتی طور پر مال خوب بنا لیتا ہے، بڑا بڑا گھر بنا لیتا ہے، کار چڑھتا ہے، کچھ وقت کے بعد دیکھو کہ بہت نقصان پہنچتا ہے اسے۔ مکافات عمل ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ ایک پولیس والا جو ہے وہ اپنا واقعہ بیان درج کرتا ہے، وہ ایک بیماری میں مبتلا ہے، اپنا بیان دے رہا ہے۔ وہ ایک بیماری میں مبتلا ہے کہ جسم میں سخت تکلیف ہے، بہت درد رہتا ہے، اور وہ اپنے تمام طبیب، تمام ڈاکٹروں سے علاج کرنے سے قاصر آ چکا ہے۔ اب کوئی علاج کرنے سے سب نے منع کر دیا کہ بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا علاج کیا ہے؟ دوائی دیتے ہیں، پین کلیئر دیتے ہیں، کچھ وقت کے لیے وہ درد کم رہتا ہے، پھر جیسے کہ ویسا ہی۔ عالم یہ ہے کہ یہ اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ اب اسے اپنے گناہ کا احساس ہوا، کسی نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب میں بڑے عہدے پر فائز تھا، میرے پاس ایک کیس آیا۔ وہ کیس یوں تھا، ایک عورت کے شوہر کو کسی نے قتل کر دیا تھا، اور جس نے قتل کیا تھا بعد میں مجھے پتہ چلا، اور اس نے مجھے اچھا خاصا رقم دے دیا۔ دینے کے بعد میں اب اس معاملے کو سلٹاؤں گا بھی نا، اس معاملے کو صاف بھی کرنا ہے، رفع دفع بھی کرنا ہے، کیسے کروں؟ تو میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ ماں اور بیٹے کا تھوڑا بہت کھٹ پٹ، تھوڑا بہت، حالانکہ بچہ وفادار تھا لیکن تھوڑا بہت کھٹ پٹ چل رہا ہے۔ میں نے فوراً الزام اس کی ماں پر لگا دی کہ اس بچے کو اس کی ماں نے قتل کر دیا ہے۔ ناراض ہو کر بچہ سویا ہوا تھا، ماں آ کر کام ختم کر دیا بیٹے کا۔ وقتی طور پر معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن اس کے بعد میں نے خواب دیکھا، اس کی ماں مرے گریبان پکڑ کر پوچھ رہی ہے کہ میں تو اس کی قاتل نہیں ہوں، تو نے ایک تو میرے بچے کو چھینا، اوپر سے الزام میرے اوپر عائد کر دی۔ یاد رکھ، دنیا میں تو بچ جائے گا، آخرت میں تجھے چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ اس کے دوسرے دن صبح سے میرے جسم میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ میں ہل ڈل نہیں سکتا۔ تو رشوت اور سود وقتی طور پر اچھا خاصا رقم لگ رہا ہے، ترقی کا راستہ لگ رہا ہے، نفع لگ رہا ہے، فائدہ لگ رہا ہے، لیکن آپ کی نسل کو ختم کر دے گا۔ آپ کی اولاد برباد ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، دیکھ لینا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو اس لیے تم جو کما رہے ہو پہلے سوچ سمجھ کر کماؤ۔ دکان چلانی ہے، تجارت بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس میں سود کا پیسہ داخل نہ کرو۔ دکان بڑھانے کے چکر میں لون مت لو،
لون لے کر دکان وقتی طور پر ترقی ہو جائے گا، مال بنا لو گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بعد میں ایسے گرو گے پھر اٹھنے کے قابل نہیں بچو گے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو سود ہے، ایک سود چل رہا ہے گروپ لون، معلوم ہے؟ یہ شہر کا تو مجھے معلوم نہیں، گاؤں میں بڑے اچھے انداز سے چلتا ہے. اور ہماری عورتیں جو ہیں اس میں بہت جلدی قائل ہو جاتی ہیں اس بات پر. نتیجہ کیا نکلتا معلوم ہے؟ ایک تو وہ حرام کا پیسہ، عورت سوچتی ہے کہ جلدی پیسہ آ جاتا ہے، کچھ کام میں لگا دیتی یوں ہی بلا ضرورت، پھر جانچتی ہیں تو لے گی تیرا ضرورت ہے. یوں ہی شادی بیاہ دیگر کوئی بھی چیز میں لا بیٹھی ہیں، گھر کا یہ کام تو رہ گئی ہے، لا وہ سود کر لے، 30,000 روپے لے لے میرا ہو جائے گا. بڑے آسانی سے وہ لون کا اماؤنٹ یہ لوگ لے لیتے ہیں. ایک تو حرام کھائے، اوپر سے معاملہ کیا ہوتا معلوم ہے؟ میں نے کئی گھروں میں دیکھا جو لون دینے والا ہے، یہ اگر لون کا اماؤنٹ وقت پر ادا نہیں کرتے پھر یہ ان کے گھر کے دروازے تک پہنچتا ہے اور ان کی بے عزتی کرتا ہے، اور پوری دنیا دیکھتی رہتی ہے، کوئی بچانے بھی نہیں آتا. بتاؤ، تمہاری عورتیں ذلیل ہو رہی ہیں، اس سود کے چکر میں ذلیل ہو رہی ہیں، گھر کے سامنے لوگوں کے سامنے ذلیل ہو رہی ہیں. برقع پہن کر جا رہی ہیں اس کے سامنے، اس کے میٹنگ میں بیٹھ رہی، میٹنگ چل رہا ہے، برقع اور نقاب اٹھا کے برقع میں بیٹھنے، غیر محرم جو ہے بیان کر رہا ہے، اس کے فائدے گنا رہا ہے، یہ سن نہیں. میرے بھائیوں، صرف اپنے بچنا نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا بھی ہے. بچائیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.